بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست حسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسلامک سرچ۔ دوستو، ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلی اولاد بھی پیدا نہیں کی تھی کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سخی بھی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر وطن واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزر ہوا اور راستے میں اسے ایک جھونپڑی ملی۔ اس جھونپڑی میں ایک درویش آدمی تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے کوئی نصیحت کرے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ تک معلومات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ درویش نے کہا کہ میں نصیحت تو کروں گا، لیکن میں ایک نصیحت کرنے کا ایک اونٹ وصول کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے، اونٹ کی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی۔ بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، کیونکہ سیلاب آئے گا۔ دوستو، اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت تو میرے کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ تو درویش نے اسے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو، نئی نصیحت کر دیتا ہوں۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ اس درویش کو دے دیا۔ اس درویش یا بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی میرے کسی کام کی نہیں ہے، لہٰذا مجھے کوئی اور نصیحت کرو۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کر دو تو میں نئی نصیحت بھی ادا کر دوں گا۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سو جانا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور یہ بھی نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ وہ شخص یہ سوچ کر سو گیا۔ صبح ہوئی، وہ شخص اپنے سفر پر چل دیا۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے وہ درویش کی 3 نصیحتیں بھول گیا۔ ایک رات وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو آسمانوں پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک ہی لائن میں سیدھے ہیں۔ اس کو درویش کی وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ مگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بہرحال وہ شخص اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا وہ بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ اسے بزرگ کی وہ نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ رات کو اٹھا
اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ میزبان نے موقع تلاش کر کے آدھی رات کو اس کے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیے، جبکہ یہ مہمان دروازے کے پیچھے چھپا ہوا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اور موقع پاتے ہی اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باندھ دیا، اور پھر پولیس کو بلا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچا ہے۔ جب وہ رات کو اپنے گاؤں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو بہت غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو سوئے ہوئے کو قتل کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے اس درویش کی بات یاد آ جاتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی اپنا کام دکھایا، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا۔ کیا اس کو کوئی بچہ ہوا؟ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب خوبصورت اور کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا، جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا، مگر بچ گیا۔ اور دوستو، وہ بچ کیوں گیا؟ وہ صرف ایک بزرگ کی نصیحت کام آ گئی۔ وہ شخص گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا۔ دوستو، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کرے تو اولاد آگے سے ڈانٹ پلا دیتی ہے۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ بڑوں کی نصیحتوں پر غور نہیں کرتے وہ عموماً بعد میں پچھتاتے پھرتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید ایسی ویڈیوز بناتا رہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں تو مجھے اس ویڈیو کے بارے کمنٹ کر کے ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ نے چاہا تو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔